رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 راتوں میں رمضان کی لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت اہم رات ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آخری 10 شب میں amongst the odd nights، چاہے 21ویں ہو، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات کے اندر یہ لیلۃ القدر آتی ہے. حضرت فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا تھا، اور قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور یہ فرقان ہے حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قدر میں سورہ نمبر 97 میں کہ ہم نے اس رات کو لیلۃ القدر کو قرآن نازل کیا تھا. اور لوگ پوچھیں گے رات کیا ہے، اور جو شخص اس رات کو عبادت کرتا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ ہزاروں مہینے ایک رات جو عبادت کرتا ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے. اور جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں 1000 مہینے تو تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے، تقریباً ساری زندگی کے برابر. یہ شب بہت اہم شب ہے، اور اس شب میں میری تقریر کا موضوع ہے میڈیا اور اسلام، جنگ یا امن. آج ہم جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز ہو، انٹرنیشنل میگزینز ہو، ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز ہو، ٹیلی ویژن سیٹلائٹ چینلز ہو، ہم جانتے ہیں کہ دیر از ویرولنٹ پروپیگنڈا اباؤٹ اسلام. یہ انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں غلط انفارمیشن پھیلا رہا ہے، اور یہ میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو پیغام پھیل رہا ہے وہ ایبسولوٹلی نیگیٹو ہے. اور آج کی انٹرنیشنل میڈیا دے یوز ویریس ڈفرنٹ اسٹریٹجیز. They use various strategies to malign Islam. Number 1 strategy ہے they pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims. وہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ان کو چنتا ہے اور انہیں میڈیا پہ دکھاتا ہے جیسے کہ یہ عام مسلمان ہیں. They pick up the black sheep of the community and they portray as though the exemplary Muslims. اور ہم جانتے ہیں ہر مذہب میں there are black sheep in every community. ہر مذہب میں کچھ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو جانچنا ہے کہ ایک نئی مرسیڈیز کار مارکیٹ میں ہے 600 SEL 2010 ماڈل، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی اچھی کار ہے، اگر اس کار کے اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے آپ ایک ایسے شخص کو بٹھاتے ہیں جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں، اور اس گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے وہ ٹھوکتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کسے بلیم کریں گے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے، گاڑی کو یا ڈرائیور کو؟ بٹ نیچرل ڈرائیور کو. اگر آپ کو جاننا ہے کہ کتنی اچھی گاڑی ہے تو آپ کو چیک کرنے پڑے گا اس گاڑی کے اسپیسیفیکیشن، اس گاڑی کا پک اپ کیا ہے، اس گاڑی کا گیئر ریشو کیا ہے، اس گاڑی کے سیفٹی میجرز کیا ہے، اس گاڑی میں کتنے ایئر بیگز ہے، اینٹی بریک لاکنگ سسٹم ہے کیا نہیں. تو آپ جب اسپیسیفکیشن کو جانیں گے اور جانچیں گے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ گاڑی کتنی اچھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو اسلام جاننا ہے تو اسلام جاننے کے لیے آپ مسلمانوں کو مت دیکھیے. اسلام کو جاننے کے لیے آپ اسلام کے اوتھینٹک سورسز قرآن اور صحیح حدیث کی تحقیق کیجیے. اور اگر آپ کو گاڑی کا ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے
تو ایسے اچھے ایکسپرٹ ڈرائیور کو اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بٹھائیے جو ڈرائیونگ میں ایکسپرٹ ہو. اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بیسٹ ایگزامپل مسلم کون ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے. تو یہ پہلی اسٹریٹجی ہے میڈیا کی اسلام کو ملائن کرنے کے لیے. دے پک اپ دا بلیک شیپ آف دا کمیونٹی اینڈ دے پورٹری ایز دا ایگزامپل مسلمس. سیکنڈ اسٹریٹجی ہے دے مینی ٹائم کوٹ، وہ کئی بار قرآن مجید کی آیتیں اور حدیثیں کوٹ کرتے آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور ایک عام آیت ہے جو اکثر کرٹکس آف اسلام دہراتے لیتے ہیں، وہ ہے قرآن کی آیت، اور کہتے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ کافر کو پاؤں گے ان کا قتل کیجیے. اور اگر آپ چیک کریں گے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 5 کی آیت ہے، اور اگر آپ قرآن مجید کھولیں گے تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں بھی آپ قاتل کو پاؤں گے اسے آپ وہاں قتل کیجیے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، پس منظر کے خلاف ہے. اگر آپ پس منظر جاننا چاہتے ہیں، کانٹیکسٹ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کو شروع کرنا پڑے گا ورس نمبر 1 سے سورہ توبہ سورہ نمبر 9. اور جب آپ پہلے ورسز پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ اس میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیر واز اے پیس ٹریٹی مسلمز اور مکہ کے مشرکین کے بیچ، اور یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مشرکوں نے توڑا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں، مشرکینوں سے کہتے ہیں کہ ان کو 4 مہینے کا وقت دیا جاتا ہے، اب سدھر جاؤ ورنہ اعلان جنگ.